علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں سید عنایت اللہ، پروگرام گردش میں خوش آمدید۔ ناظرین، خالق کائنات اور انسانیت کے درمیان جو واسطہ ہے، جو ذریعہ ہے، وہ نبوت ہے۔ تاریخ میں 1,24,000 کے قریب پیغمبر اللہ کا پیغام انسانوں کے نام لے آئے ہیں۔ اس سلسلے کے آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اور انسان کس طرح اللہ کی خوشنودی اور رضا تک پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے بنیادی پیمانہ نبی ہے، نبوت ہے۔ آج کل ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے تعلیمات کو رجوع کر رہے ہیں۔ آج ہم نے اسی سلسلے میں ایک پروگرام رکھا ہے، سیرت محمدی بمقابلہ امت محمدی۔ ہمارے مہمان ہیں محترم زاہد اقبال صاحب۔ تو آئیے جناب کے ساتھ تبادلہ خیال کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم، فلسفہ سیرت پر مختصر روشنی ڈالی۔ نبی اور امت کا باہمی رشتہ کیا ہے؟ نبوت انسانیت کے لیے کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت کا فلسفہ مختصر یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کے جسموں کے ساتھ انسانوں کی روحوں کا رب بھی ہے، اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کے اندر سے ہی ایسے پاک باز انسان اٹھائے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے وحی نازل کی، اور زندگی کے ان معاملات میں وحی کے ذریعے رہنمائی فرمائی جن معاملات میں فقط عقل کافی نہیں تھی۔ بس یہ رسالت کا فلسفہ ہے۔ ظاہر ہے یہ سب سے پہلے تو ایمان کا رشتہ ہے اور محبت کا رشتہ ہے، اور ایک اطاعت کا رشتہ ہے، پیروی کا رشتہ ہے، اور ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ ہوتا ہے، اور امتی اس کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے کے جو سفر ہے اس پر چلتا ہے۔ وہ خاص اوصاف اور خصوصیات کون سے ہیں جن کی بنیاد پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ٹھہرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کا اتمام ہوتا ہے، قرآن سے بالکل واضح ہے، اور عقلی طور پر اس کا جواب انتہائی اختصار کے ساتھ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب اتری اور جو دین آپ کا لے کر آئے، وہ کتاب جوں کی توں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دی، اس دین کو محفوظ فرما دیا، اور قیامت تک جتنے بھی مسائل انسانیت کو درپیش ہو سکتے تھے، ان تمام مسائل کے اندر جہاں پر بھی انسانوں کو آسمانی ہدایت کی ضرورت پڑنے کا امکان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے تمام بنیادی اصول اور تعلیمات اس قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے، یا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
مکمل کیے جانے والے اس دین کے اندر رکھ دی۔ چنانچہ جب آپ کا دین محفوظ ہے، آپ کی کتاب محفوظ ہے، آپ کی تعلیمات محفوظ ہیں، آپ کی سنت محفوظ ہے، تو اس بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ کوئی اور رسول یا کوئی اور نبی دنیا میں آئے ہے۔ ہاں بالکل، یعنی کہ یہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کے رسول ہیں، وہ مشرق میں رہیں یا مغرب میں رہیں، وہ ہند کے ہوں یا چائنا کے ہوں یا جاپان کے ہوں یا امریکہ کے ہوں یا افریقہ کے ہوں یا آسٹریلیا کے ہوں، وہ کسی بھی جگہ کے ہوں، تو قیامت تک جتنے بھی افراد آئیں گے، قیامت تک جتنی بھی قومیں آئیں گی، قیامت تک جتنے بھی گروہ انسانی گروہ وجود میں آئیں گے، ان تمام کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تا قیامت انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو بھی محفوظ فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی صورت میں جو ایک عملی قرآن ہے، جو قرآن کا عملی نمونہ ہے، اس کو بھی محفوظ فرمانے کا سامان کیا ہے۔ جب یہ چیزیں موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں اب کسی اور طرف دیکھنے کی کوئی انسانوں کو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، یعنی ہر مسئلے کا حل موجود، ہر مسئلے کا کے حوالے سے بنیادی رہنمائی موجود ہے۔ سیرت مطہرہ میں آج کے انسان اور مسلمان کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے؟ دیکھیں، آج کا انسان ہو یا آنے والے کل کا انسان ہو یا گزرے ہوئے کل کا انسان ہو، بنیادی طور پر تو دین کا مقدمہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کو اس دنیا میں امتحان ہی کے نقطۂ نظر سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور یہ دنیا ایک اس کی عارضی امتحان گاہ ہے، اور یہ تھوڑی سی زندگی کے بعد جب اس کا خاتمہ ہوگا تو وہاں پر اس امتحان کا جو ہے نتیجہ مرتب ہوگا، اور پھر وہ دائمی زندگی جو ہے اس کا آغاز ہوگا کہ جس میں انسان اس دنیا میں گزارے ہوئے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوگا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ پائے گا اور برے اعمال کی سزا بھگتے گا۔ یہ بنیادی مقدمہ ہے۔ تو آج کے دور میں بھی جو انسان ہے اس کے لیے سیرت کے اندر یہی رہنمائی ہے کہ وہ کس طرح ایمان اور اعمال صالح سے اپنی زندگی کو سیراب کرے، اور ایمان اور نیک اعمال کی صورت میں اپنے آنے والی کل کی کامیابی کا سامان کرے۔ تو یہ سیرت کے اندر یہ ظاہر ہے، یہ بنیادی پیغام آج کا انسان بنیادی طور پر دہشت گردی اور ایک اندرونی اور ذہنی و روحانی انتشار اور بے سکونی کا شکار ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین سے فاصلہ بڑھنے کا نتیجہ ہے؟ یہ مادیت کے غلبے کی وجہ سے ہے۔ یہ انسان اگر اپنی حقیقت کو بھول جائے گا، انسان زندگی کی حقیقت کو بھول جائے گا، انسان اپنی اس دنیا میں وجود کی معنویت سے محروم ہو جائے گا، تو ظاہر ہے وہ کسی بھی دور کا انسان ہو تو پھر وہ جب اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارے گا اور سراغ ہاتھ نہیں آئے گا تو فکری اور ذہنی انتشار بھی بڑھے گا اور عملی گمراہی اور عملی فساد بھی بڑھے گا۔ تو اسی کا شکار آج کا انسان بھی ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان، آپ دیکھیں نا، جتنے بھی انسانوں نے اس 100-200 سال کے اندر قوانین وحی سے صرف نظر کرتے ہوئے بنائے ہیں، انہوں نے ان قوانین نے انسانوں کو مزید پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ معاشی اعتبار سے ایک طرف دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ چند ہاتھوں میں جو ہے وہ دولت سمٹی ہوئی ہے، اور کروڑوں اور اربوں انسان بھوک، ننگ اور افلاس کا شکار ہیں۔ سیاسی طور پر یعنی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، عملی طور پر قانون یہ ہے، اور طاقتور جو ہے سارا قانون اس کے لیے ہے، اور جو کمزور اقوام یا انسانی گروہ ہیں ان کے لیے نہ امن ہے، نہ خوشحالی ہے، نہ ان کے لیے کوئی عالمی قانون ہے، نہ کوئی عالمی ضمیر ہے۔ معاشرتی حوالے سے یعنی کہ جہاں پہ انہوں نے نئی تہذیب نے اور خاندان کے ادارے کو تباہ کیا ہے،
وہاں پر اب لاکھوں کروڑوں انسانوں کے درمیان بیٹھ کر بھی ہر انسان تنہائی اور خلوت کا شکار ہے، اور اس کو اپنی یعنی کہ تسکین کے لیے، اپنی معاشرتی اور اپنی عائلی زندگی کے لیے وہ بیچارہ بالکل ایک جانوروں کی سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، کہ جن کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہاں پر عقل، انسان جو ہے عقل ہے وہ انسان، عقل تو یہ ہے کہ جس کو اقبال نے کہا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، کہ عقل تو وحی کی روشنی میں اگر سفر کرے گی تو وہ عقل جو ہے وحی کی روشنی میں اس کا ایک مثبت استعمال ہوگا۔ عقل کو وحی کی روشنی ملے گی تو انشاءاللہ تعالی انسان کی سرفرازی کا ذریعہ بنے گی، انسانوں کو اٹھائے گی۔ لیکن اسی عقل کو جب آپ وحی سے کاٹ دیں گے تو وحی سے کٹنے کے نتیجے میں یہ عقل خواہش نفس کی تابع ہو جائے گی، اور جب خواہش نفس کی تابع ہو جائے گی تو نفس عقل کو اپنے پیچھے لگائے گا، اور انسان بظاہر انسان ہوتے ہوئے حیوان کے درجے سے بھی نیچے گر جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ الہامی بصیرت سے فاصلے پر اور سے روگردانی اور بینیازی کے نتیجے میں انسان مسائل کا شکار ہو گیا۔ 100% بالکل، یعنی کہ آج پوری دنیا انسانوں کو کے مسائل اپنی عقل اور تجربے اور دانش سے حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ پوری دنیا میں یہ حال ہے، یعنی کہ جن کو آپ خوشحال ممالک کہتے ہیں، ان ممالک میں کیا باہمی فساد نہیں ہے؟ ان ممالک میں کیا لوگ نیند کی دوائیاں لے کے نہیں سوتے؟ ان ممالک میں کیا سوئسائڈ نہیں ہوتے؟ ان ممالک میں خودکشی کی ریشو روز بروز بڑھتی نہیں جا رہی؟ ان ممالک میں خاندان کا ادارہ بالکل تباہ نہیں ہو گیا؟ ان ممالک میں مرد اور عورت کے درمیان جو ایک فطری تعلق ہے اس کی نوعیت بدل نہیں گئی؟ وہ جانوروں کی سطح سے نیچے نہیں گر گئے؟ ان معاشروں کے اندر یعنی کہ حفظ مراتب اور رشتوں کا تقدس ختم نہیں ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں عقل کو وحی سے کاٹنے کے نتیجے میں اس کے نتائج ہیں۔ تو اسی عقل کو آپ وحی کے تابع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی عقل دوبارہ یعنی کہ ایسا معاشرہ قائم کرے گی، اور کہ انسان دنیا میں ایک اپنا جنت کے سے مزے لے گا۔ نبی نے ہمیں ایک اور نیک بنا کر چھوڑا تھا، لیکن آج ہم ایک ہے نہ نیک۔ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ 100% تو امت کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا اور امت کا درد دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کا فہم دیا ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے تئیں جتنا ہو سکے یہ کوشش کریں کہ یہ امت اپنی اصل کی طرف آئے، یعنی کہ اللہ کی کتاب کی طرف آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی طرف آئے۔ خود قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہر انسان کے لیے، اور ظاہر ہے اس کو وہی اس نمونے سے کسب فیض حاصل کرے گا، جو اس کی طرف رجوع کرے گا جو آپ پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے اس آیت کے بعد والے حصے میں کہا کہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ملنے کا اور آخرت کا جس کو یقین ہے اور اس کی امید ہے، تو وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اپنا فیض لیے بغیر وہ کبھی بھی نہیں رہے گا۔ اور وہ فیض یہی ہے کہ زندگی کے مختلف گوشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی ہے وہ اس رہنمائی کو اپنی زندگی میں لے کے آئے۔ بالکل۔ امت میں عالمی وحدت اور یکجہتی کے لیے سیرت مطہرہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان 2 چیزوں پہ ہم جمع ہو جائیں اور ان کی طرح رجوع کریں تو خود بخود یعنی کہ وہ چھوٹے موٹے اختلافات تو رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایمان کو بنیاد بنائیں گے، آپ قرآن کو بنیاد بنائیں گے، آپ دین کو بنیاد بنائیں گے،
تو پھر یہ لسانی اور مسلکی اور مذہبی اور سیاسی اور علاقائی اور رنگ اور نسل اور یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود بخود دم توڑ دیں گی. لیکن جتنا ایمان کمزور ہوگا، جتنا امت کے اندر دین سے رشتہ کمزور ہوگا، اسی تناسب سے یہ جو دیواریں ہیں تعصبات کی مختلف جہتوں سے اٹھیں گی اور امت کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے گی. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان سید عنایت اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام.